کہ قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پارے رکھے ہیں اور 114 صورتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں، اور انہی 30 پاروں کو انشاءاللہ ہم ہر روز تراویح کی نماز کے بعد ایک ایک پارہ کر کے خلاصتاً آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج تراویح میں ہم نے پہلے پارے کو سنا۔ اس پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورے ہیں، ایک سورہ ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا ہے سورۃ البقرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو ایک عظیم سورت کے طور پر قرآن مجید میں پیش کیا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ بہت ہی جامع سورت ہے، بہت ہی فضیلت والی سورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، مجھے پکارا، میں نفل نماز میں تھا، میں سوچا کہ نماز مکمل کر کے جاؤں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ کے نبی، جب آپ نے مجھے بلایا تو میں نماز میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی کہ استجیبوا لربکم، کہ تم اپنے رب کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دو جب وہ پکاریں؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مسجد میں سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں گا جو قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بتایا کہ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج جنت کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ نکلا ہے جو کبھی نہیں نکلا تھا، اور یہ فرشتہ دنیا میں آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور یہ فرشتہ آپ کے سامنے ہے۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 تحفے دیے ہیں، ایک تحفہ سورۃ الفاتحہ اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں۔ حاضرین کرام، اس سورت کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور ایک حصہ میرے اپنے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے سنتا ہے کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرا نام لیا، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، اور اس کے بعد بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا، میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا، اہدنا الصراط المستقیم، میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے دے دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس سورے کو سورۃ الدعاء بھی کہا گیا ہے، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اس سورے کو پڑھ کر دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور اس سورے میں ایک جامع دعا بھی رکھی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ اور اس سورے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا اپنانا چاہیے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچنا چاہیے جو گمراہ ہو گئے اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوا، یعنی یہود و نصارہ کے طریقے سے بچنا چاہیے۔ حاضرین کرام، اس سورے کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو نظر لگی ہے، کوئی پریشان ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھیں۔ اس سورے کو 7 مثانی بھی کہا گیا ہے۔ اس سورے کا ایک نام ام الکتاب ہے، اس سورے کا ایک نام ام القرآن ہے۔ بہت سارے نام اس سورے کے وارد ہوئے ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بلکہ
اس سورے کی اہمیت کے لیے آخری حدیث بول کر اپنی بات کو اس سورے کے تعلق سے ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے جو حدیث سنائی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم سورۃ الفاتحہ کو کیسے پڑھیں؟ راوی حدیث جن سے ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ سے سوال کیا کہ آدمی اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو جب کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اقرؤوها فی انفسکم، کہ اس وقت جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو سورہ فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو سورۃ الفاتحہ کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں مختصر طور پر کچھ احادیث رہیں اور اس سورہ کی فضیلت رہی۔ ایک آخری بات کہ سورۃ الفاتحہ آسمان سے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے، اس سورت کا نمبر 5 ہے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے دین کی دعوت کو خاموشی کے ساتھ انجام دیں۔ تو ان دنوں میں جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ یہی سورت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں حکم دیا گیا آپ اپنی دعوت کو سب کے سامنے علل اعلان بیان کریں۔ علل اعلان دعوت کے سلسلے میں جو سورتیں نازل ہوئیں اس میں یہی سورۃ الفاتحہ رہی۔ حاضرین کرام، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ قرآن مجید میں ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت سے مراد ایسی سورت جو اللہ کے نبی کے مدینہ کو ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تم اپنے گھروں میں قرآن پڑھو اور اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کو پڑھو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حاضرین کرام، اس سورت کی یہ فضیلت رہی۔ جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی شروع کی 5 آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا تذکرہ کیا ہے۔ تقریباً اس کے بعد کی 12 یا 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے مضامین کے قرآن میں اس میں کیا سبجیکٹس ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 30 پر 9 تک اللہ تعالیٰ نے ابتدائی گفتگو کی ہے، ایمان والوں کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ اور کفار و مشرکین کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی لوگوں کو دعوت دی ہے، کہا کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً آیت 40 سے لے کر آیت 140 پر 2 تک اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں بتایا، نصارہ کے بارے میں بتایا۔ زیادہ تر باتیں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتائی ہیں۔ اور اس کے بعد آیت 140 پر 3 سے لے کر 280 پر 2 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے خطاب کیا، ہمارے احکام بتائیں۔ کل ہم بتائیں گے کہ اسی صورت میں سورۃ البقرہ کے اسی دوسرے حصے میں نماز کا تذکرہ بھی ہے، روزے کا تذکرہ، حج کا تذکرہ، طلاق کا تذکرہ، بہت سارا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے میں کیا۔ اور آخری جو 2 آیتیں ہیں 280 پر 3 اور 80 پر 4، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتمہ اس سورے کا فرمایا ہے۔
آج کے پورے درس کے خلاصے کے طور پر پورا آپ الف لام میم پڑھیں گے تو ہر جگہ آپ کو یہود اور نصارہ کے بارے میں ہی معلوم ہوگا. یہود و نصارہ کے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہود و نصارہ شروعات ہوتی ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. یعنی یہود و نصارہ سے خطاب کیا گیا اور خوب لتھاڑا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایک نعمت کے بارے میں بتایا اور ان کے اوصاف بتائے اور ان کی خصلتیں بتائی، ان کے کرتوت اللہ تعالیٰ نے بتائے. اور یہ بھی کہا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ دیا اور دنیا کی زندگی کو خرید لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہود کے بارے میں اتنا سخت بولنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہود و نصارہ نے دو قسم کے دعوے کیے اس صورت میں جو بیان کیے گئے. ایک دعویٰ یہ تھا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، کہ یہود و نصارہ آپس میں کہتے تھے لوگوں سے کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہو یا جو نصرانی ہو. ان لوگوں کو انتظار تھا کہ آخری نبی جو آئے گا، یہود کو انتظار تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ یہودیوں میں سے آئے گا. نصارہ کو یہ انتظار تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ نصارہ میں سے تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی قریش میں سے بنایا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنایا. تو ان لوگوں نے حسد سے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی شریعت کا، آپ کے لائے ہوئے دین کا، آپ پر نازل کی گئی کتاب کا انکار کر دیا. اور یہ سمجھنے لگے کہ دین اب محمد کا نہیں، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہود و نصارہ کا یہ اعلان تھا کہ آپ کو ہدایت چاہیے تو آپ یا تو ہماری طرح یہودی بن جاؤ یا ہماری طرح آپ نصرانی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے پورے سورے میں جواب دیا کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اے یہود و نصارہ تم تو وہ قوم ہو جو دین کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. اور تم ایسے لوگ ہو کہ جب تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے، تم ایمان نہیں لاتے ہو. اور جب ایمان بھی لاتے ہو تو اپنے ایمان کا احسان جتانے لگتے ہو اور تم اس بات کے دعوے کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں. تو تم بتاؤ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو یہود و نصارہ نے انبیاء کو قتل کیا تھا. یہ ایمان والے کرنے کے کام ہے کہ ایک ایمان والا جس نبی پر ایمان لا رہا ہے اسی نبی کو قتل کر رہا ہے اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی اور نہیں جائے گا. اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ان کو اس بات کا ناز بھی تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، ان کے بیٹے یہودا سے ان کا تعلق تھا. تو یہود و نصارہ کو اس بات کا غرہ تھا، اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اگر ہماری اتباع کر لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو، اور اگر ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اپنے آپ کو مانتے ہو تو ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرو. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم تمہاری طرح شرک کرنے والے نہیں تھے کہ تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، شرک میں مبتلا ہو گئے. کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تھے اور ابراہیم علیہ السلام شرک سے بہت بیزار تھے، شرک سے ابراہیم علیہ السلام بہت بری تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سلسلے میں
سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا خوف کھایا ہے کہ میری امت اس راہ پر جائے گی تو وہ یہی یہود و نصارہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گی، حتیٰ کہ اگر کسی یہودی نے، کسی نصرانی نے اپنے زمانے میں اگر اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کی ہوگی تو میری قوم میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ اور یہود و نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور ایک ہی فرقہ کیا ہوگا؟ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر، جس منہج پر، جس دین پر میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں وہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور یہی بات کہی گئی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے یہود و نصارہ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تبھی تم کیا ہو سکو گے؟ کامیاب ہو سکو گے۔ اور لوگوں کے لیے ایمان کا معیار صحابہ بتائے گئے کہ صحابہ جیسا ایمان لا رہے ہیں ویسا ایمان ان یہود و نصارہ کو لانا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اپنا مصنوعی دین کا رنگ بنا لیا ہے، یعنی ان کا جو دین نہیں ہے اسے دین کا رنگ دے دیا ہے۔ تو کہا کہ دین کا حقیقی رنگ تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ دینی رنگ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کس کا بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہود و نصارہ کی خوب سرزنش کی گئی، ان کی حرکتوں کو بتایا گیا کہ یہ انبیاء کا قتل کرتے ہیں، اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب یہود و نصارہ سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو مانیں گے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ تو جواب دیا گیا اگرچہ کہ ان کے باپ دادا عقل والے نہیں تھے، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا دین پر نہیں تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، تو کیا یہ لوگ تب بھی اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے؟ تو حاضرین کرام، اس کا جواب ایک اور بات جس میں یہود و نصارہ نے کہا کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، آدم علیہ السلام وہاں پر انہوں نے شیطان کی بات مانی اور جنت سے نکالے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پارے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جس کو جنت میں اللہ کی مرضی سے بھیجا گیا اور جس کو جنت میں اللہ کی مرضی سے جنت سے نکالا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جنت میں بھیجنے کا اور جنت سے نکالنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ ہر وہ آدمی خواہ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، کسی بھی دین سے، مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ آدمی اپنے سارے معاملات سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مان لیتا ہے ایمان کی حالت میں، تو ایسے آدمی کو ڈرنے، غم کھانے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد جنت میں جانے والوں کے باب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا تذکرہ کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا، بالخصوص یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب ان کی موت کا وقت تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میری اتباع کرو، بلکہ اپنے بچوں کو وصیت کی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے باپ کے اور ان کے باپ کے، یعنی اپنے باپ، دادا اور پردادا کا تذکرہ کر کے کہا ان سب کے رب کی ہم عبادت کریں گے۔
تو تم لوگ یہودی ہو. اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کرو, اور اسی رب کی طرف پھر سورۃ البقرہ کے شروع میں دعوت دی گئی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے ذریعے بتایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ہی دین پر ہیں, ہم جنت میں جائیں گے, تو تم سے پہلے والے تو تمہارے دین پر نہیں تھے, وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو یہاں پر کہا گیا کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انبیاء کرام کے منہج پر, صحابہ کرام کے منہج پر کی جانی چاہیے. اور اسی کے بارے میں کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے پروردگار انبیاء کے منہج پر, صحابہ کے منہج پر ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم صحیح سیدھا راستہ مانگتے ہیں. کچھ باتیں رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار میرے کہنے کو, آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سننے, سمجھنے, یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.